پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حابیل اور قابیل کون تھے، زمین پر پہلا انسان کون قتل ہوا اور کس کے ہاتھوں قتل ہوا، اور قتل ہونے کے اسباب کیا تھے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل بن آدم کے ہاتھوں سرزد ہوا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ قابیل کے نام میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض کین، بعض قابین یعنی کین یا بعض قابیل کہتے ہیں۔ جس سبب سے حابیل قتل ہوا اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑے کی وجہ آدم کی بیٹی سے نکاح تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ قربانی کا قبول نہ ہونا اس کا سبب تھا، جیسا کہ آئندہ آنے والی روایات سے یہ اختلاف واضح ہو جائے گا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوتی، پس وہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں سے نکاح کر دیتے، یہاں تک کہ ان کے ہاں دو بیٹے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کاشتکار اور حابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن انتہائی حسین و جمیل تھی۔ حابیل نے قانون کے مطابق قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، مگر قابیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین و جمیل ہے، لہذا اس سے نکاح کرنے کا زیادہ مستحق بھی میں ہوں۔ ان دونوں کے باپ آدم علیہ السلام نے بھی قابیل کو حکم دیا کہ وہ قانون شکنی نہ کرے، مگر قابیل نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی۔ فیصلے کے لیے دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ اس حسین و جمیل لڑکی کا خاوند بننے کا کون حقدار ہے۔ آدم علیہ السلام قربانی کے دن وہاں موجود نہ تھے، بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، کیا تم جانتے ہو کہ میرا ایک گھر زمین میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ، میں نہیں جانتا۔ فرمایا، میرا گھر مکہ مکرمہ کی زمین پر واقع ہے، تم وہاں جاؤ۔ جانے سے قبل حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان سے مخاطب ہو کر کہا، تم میرے بعد میری اولاد اور اہل خانہ کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرنا، مگر آسمان نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے زمین سے کہا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل کو کہا، اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور کہا، آپ تشریف لے جائیں، واپس لوٹیں گے تو آپ اپنے اہل خانہ کو اسی حالت میں پائیں گے جو آپ کو خوش کر دے۔ پس آدم علیہ السلام چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ قابیل نے فخری انداز میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی کا زیادہ حقدار میں ہوں، اس لیے کہ یہ میری بہن ہے اور تجھ سے بڑا بھی میں ہوں اور اپنے والد کا جانشین بھی۔ جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل نے ایک صحت مند جانور اور قابیل نے غلے کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ جب آگ آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، جبکہ قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے قابیل میں سخت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ضرور تمہیں قتل کروں گا تاکہ تو میری بہن سے نکاح نہ کر پائے۔ حابیل نے جواب میں کہا، اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ پس قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا اور وہ اس کو قتل کرنے کے لیے تلاش کرتا رہا۔ حابیل پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا تھا، پس ایک دن وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس جا پہنچا۔ بکریاں گھاس چر رہی تھی اور حابیل پاس سویا ہوا تھا۔ قابیل نے
ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کا سر کچل دیا۔ حابیل مر گیا اور قابیل نے اس کو ویسے ہی بے گور و کفن چھوڑ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے 2 کوے جو آپس میں بھائی تھے ان کو بھیجا۔ انہوں نے آپس میں لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ پس قاتل کوے نے مقتول کوے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ سارا منظر دیکھا تو کہا، میں اس کوے سے بھی گزر گیا ہوں کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے مذکور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائی جائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ آدم علیہ السلام لوٹے تو اپنے بیٹے کو اس حال میں پایا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی اس طرح سے اطلاع دی گئی ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام اس کی امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی قابیل نے آدم علیہ السلام کی امانت کو اٹھایا لیکن پھر وہ ان کے اہل خانہ کی حفاظت نہ کر سکا بلکہ قتل کا ارتکاب کر بیٹھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو آدم علیہ السلام بہت روئے اور یہ اشعار پڑھے، شہر اور ان کے رہنے والوں کی حالت تبدیل ہو گئی، سطح زمین بھی غبار آلود اور بے حقیقت ہو گئی، یہ ذائقہ دار اور رنگدار چیز کا ذائقہ اور رنگ بدل گیا اور حسین چہروں کی تر و تازگی مان پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کو اس کا جواب ان اشعار کے ساتھ دیا گیا، اے حابیل کے باپ، یقیناً وہ دونوں ہی قتل ہو گئے اور زندہ بھی مثل مردہ کے ہو گیا۔ وہ خوفزدہ حالت میں برائی کا مرتکب ہوا جس کی وجہ سے وہ ہر صورت چیختا چگاڑتا پھرتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے انسان نے زمین پر اترنے کے بعد ہی اس زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ بھائی نے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بجائے پچھتانے کے اگر ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر اس کے بارے میں، اس کے نتیجے کے بارے میں سوچ لیں تو ہمیں کبھی بھی اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہوگا اور ہم مستقبل میں بھی آنے والے اس طرح کے حالات میں بہتر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔